الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا
بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اہل بیت دی عظمت شان مقام دے حوالے دے نال اور انہاں دے عقیدے اور منہج دے حوالے دے نال گفتگو جاری و ساری سی. حضرات، نبی علیہ السلام دے اہل بیت او عظیم ہستیاں نے کہ جنہ دے نال صحابہ کرام بے حد محبت کیتا کردے سی، اور محبت دی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ محبوب نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نال پیار کیجئے، میرے اہل بیت دے نال محبت کیجئے. اہل بیت صحابہ کرام نال پیار کردے، صحابہ کرام میرے محبوب دے اہل بیت نال پیار کردے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے پاس آئیاں. آ کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو باغ فدق دے متعلق سوال کیتا کہ جو باغ فدق ہے اس دا جو ساڈا حصہ بندا ہے سانو دیجئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء درم و دینار نہیں چھوڑ کر کے جاندے، جو بھی چھوڑ کے جا وہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دیتا جاندا ہے. انبیاء دی وراثت درم و دینار بھی ہویا کردی بلکہ اللہ دا دین ہویا کردا ہے. انبیاء دی وراثت نو تقسیم نہیں کیتا جاندا. سیدہ کائنات مسئلہ سمجھ گئیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جو بھی حصہ نبی علیہ السلام دا اللہ پاک نے مقرر کیتا، پانچواں حصہ مال فیض دے اندروں، مال غنیمت دے اندروں، اور اسی طرح پیغمبر دے اہل بیت اندر تقسیم کر دیتا جائے گا. یعنی کہ جدو بھی غنیمت آن گیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی چھوڑ کر کے گئے، جو حصہ آئے گا، جو آمدنی آئے گی بیت المال دے اندر جمع ہوئے گی، اور اس دے اندروں جڑا اللہ نے اپنے محبوب دا پانچواں حصہ مقرر کیتا وہ آپ دے اہل بیت اندر تقسیم کر دیتا جائے گا. کیوں؟ منو ابو بکر نو اپنے گھر والے اتنے عزیز نہیں نے
جتنے سونے محمد دے اہل بیت عزیز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اہل بیت دے نال محبت کرنے والے اور حضرات اہل بیت سے کرام دے نال محبت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے. آپ دی وفات تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے جملے نے نا او سنو تو پتہ چل جائے گا اہل بیت کس قدر صحابہ کرام دے نال محبت کیتا کردے سی. تدفین ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ کوئی بندہ یہ بات کہہ رہی ہے اے عمر منو پتا سی تسی ایتھے ہی دفن ہوو گے کیونکہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی تانوں اپنی زندگی اندر اپنے نالوں جدا نہیں کیتا. آپ جدو بات کر دے آپ فرمان دے میں آیا میرے ابو بکر آئے میرے عمر آئے میں گیا میرے ابو بکر میرے نال گئے میرے عمر میرے نال گئے. فرمایا جس طرح محبوب زندگی اندر تو انو نال رکھیا کردے سی منو امید سی فوت ہون تو بعد بھی تسی سونے محمد دے نال ہی ہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندے میں مڑ کر کے دیکھیا یہ بات کوئی کر رہے نے. فرماندے میں دیکھنا وا تے ایک اللہ سیدنا علی کر رہے نے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرات توجہ فرمانا قرآن نے بھی اعلان کیتا نا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور جو آپ دے نال آپ دے صحابہ کرام نے انہاں دی شان عظمت اور مقام کی ہے کافراں دے نال بڑے سخت نے. رحماء بینہم انہاں دا آپس اندر بڑا پیار ہے. حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا احباب دے سامنے ایک غلط فہمی بھی دور کراں گا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اختلاف ہویا اور کہندے نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جماعت نو نعوذ باللہ باقی جماعت کیا جاندا ہے. فہمی دور کرنی چاہنا اور ایک بات سمجھانی چاہنا حضرت علی بھی حق تے نے بولو سیدنا معاویہ بھی حق تے نے. ہر مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے میرے علی بھی جنتی نے تے بولو سیدنا معاویہ بھی حضرت سیدنا معاویہ بھی جنتی نے. حضرات توجہ فرمانا صحابات دے سامنے ایک بات سمجھانی چاہنا کہ جناب صحابہ کرام دا آپس کے اندر اختلاف ہویا حتیٰ کہ معاملہ جنگ تک بھی پہنچ گیا نوبت جنگ تک بھی پہنچ گئی. ساڈا اس معاملے دے اندر پیغمبر دے امتیاں موقف کی ہونا چاہیے. آج توجہ فرمانا پیغمبر دے اہل بیت قرآن نے اعلان کیتا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ میرے نبی دے اہل بیت میں تواڈے اندروں ہر قسم دے رجس دور کر کے پاک اور صاف کر دینا چاہنا. حضرات گرامی توجہ فرماندے چاہنا میں پیغمبر دے اہل بیت دے اندروں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور مقام دا
ذکر کر کے پیغام دینا چاہنا لوگوں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جمنو جوے حضرت حسن نے منیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال یہ جو پیار کرو جوے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار کیتا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ان جو اپنے دل میں صاف رکھو یہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم دیتی ہے توجہ کرتے جانا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نواسے میرے پیغمبر کو اپنے نواسیاں نال پیار بڑھائے میرے پیغمبر کو اپنے نواسیاں دے نال محبت بڑھی ہے آقا بھی حضرت حسن نال پیار کر رہے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ کرام بھی حضرت حسن دے نال پیار کر رہے ہیں ایسے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکل دینے نال جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکل دینے سامنے میرے محبوب دے صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جناب حسن باندیا دیکھے پیار دے نال محبت دے نال اٹھایا تے اٹھا کر کے اپنے سینے دے نال لگایا اور پیار کر دینے محبت کر دینے پیار اور محبت کر دینے نال حضرت علی نو کہہ رہے نے علی اس بات اندر کوئی شک نہیں حسن بیٹا تو آٹا ہے لیکن اندہ چہرہ اللہ نے میرے محمد ورگا بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بیٹا تو آٹا ہے لیکن اندہ چہرہ میرے محمد ورگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات پیار دیا گلہ نے نا ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب نو ملن واسطے آئیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے اندر آئیا میری ماں عائشہ فرماندیا نے جدو میں اما فاطمہ زہرا نو چلدیا ہویا دیکھیا فاطمہ دی چال اج لگی جویں میرے محمد دی چال صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اج چل دیا جویں میرے پیغمبر چلیا کر یہ شان کون بیان کر رہے ہیں اماں جی عائشہ بیان کر رہے نے اماں جی عائشہ بیان فرما رہی ہے حضرات تسی سنیا پڑھیا بھی ہے خطبات اندر سنیا بھی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ پاک نے جنتی عورتاں دی سردار بنایا ہے اس بات کو اگر بیان کیتا ہے پیغمبر کو لو سن کے تو اماں جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیتا ہے امی عائشہ دا سیدہ فاطمہ نال پیار کرنا سیدہ فاطمہ دا اپنی عائشہ نال پیار کرنا حضرت ابو بکر دا حضرت حسن نال پیار کرنا حضرت حسن دا حضرت ابو بکر نال پیار کرنا حضرت ابو بکر دا حضرت علی نال پیار کرنا اور پیغمبر دے سارے گھرانے نال پیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہاں دا آپس اندر بڑا ہی پیار ہے بولو سے آپا دا آپس اندر بڑا ہی پیار ہے کتنا پیار توجہ کرتے جانا کیوں نہ پیار کرن ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر تشریف لے آندے نے میرے محبوب سوال کر دینے فاطمہ میرا بیٹا کتنا
کتے میرے محبوب فرماندے نے فاطمہ میرا چھوٹا بچہ کتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر تلاش پہ کر دینے سیدہ فاطمہ اپنا لخت جگر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے سامنے لے کر کے آندیا نے میرے پیغمبر نے حضرت حسن اٹھایا احبہ واحبہ واحبہ من یحبہ اے میرے اللہ میں حسن نال پیار کرنا میں حسن دے نال محبت کرنا یا اللہ میں بھی پیار کرنا اور نال دعا کرنا میرے اللہ تو بھی میرے حسن نال پیار فرما تو بھی میرے حسن دے نال محبت فرما واحبہ من یحبہ یا اللہ تو ان دے نال بھی پیار کر جڑا میرے حسن نال پیار کرنے والا ہے حضرات گرامی معلوم کی ہویا اللہ دیا محبتاں ان دے نال ہوں گیاں جڑا او دے رسول نال پیار کرے گا اور او دے رسول نال پیار کرنے والا وہی ہوئے گا جڑا میرے محبوب دے نواسیاں نال پیار کرے گا جڑا میرے محبوب دے نواسیاں دے نال محبت کرے گا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نو بٹایا میرے پیغمبر دونوں نال پیار کر رہے نے محبت کر رہے نے نال دعاواں کر رہے نے اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما یہ میرے میں حسن نال بھی پیار کرنا میں اسامہ نال بھی پیار کرنا اللہ تو بھی انہاں دونوں نال پیار کر یا اللہ جڑا انہاں دونوں نال پیار کرے تو انہاں دے نال بھی پیار کر حضرات گرامی میرے محبوب دیاں دعاواں میرے پیغمبر دی تعلیم دا نتیجہ صحابہ کرام اہل بیت نال پیار کرتے نے اہل بیت میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دے نال پیار کرتے ہیں حضرات گرامی جو صرف صحابہ کرام دا ذکر ہوئے ان دے اندر اہل بیت شامل نہیں نے اہل بیت دی دو ہی شان ہے وہ پیغمبر دے صحابی بھی نے میرے پیغمبر دے اہل بیت بھی نے ان اہل بیت دے اندر حضرت حسن دا ذکر کر رہی ہوں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اے میرے نبی دے اہل بیت میں رب کریم نے اس بات دا ارادہ فرمایا تہاڈے اندروں ہر قسم دے رجس نو دور کر کے پاک اور صاف کر دینا چاہنا حضرات گرامی ذرا توجہ فرما دے جانا میرے محبوب دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے علی بتلاؤ تے صحیح نہ تسی اپنے بیٹے دا نام کی رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو انسان سی بڑی بہادری دے نال میدان جہاد دے اندر لڑن والے دشمنوں دا مقابلہ کرن والے فرماندے نے محبوب جی میں اپنے بیٹے دا نام عرب رکھے عرب دا معنی جنگجو ہویا کرتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے پیارے علی تسی اینا دا نام عرب رکھے میں اینا دا نام حسن رکھے حضرات گرامی حسن نام میرے پیغمبر نے آپ رکھے تو اپنے سامنے مسند احمد دی روایت پڑھ رہی ہوں اللہ پاک نے ایک بیٹا اور عطا فرمایا میرے پیغمبر فرمان دینے پیارے علی بتلاؤ تے صحیح نہ اپنے دوسرے بیٹے دا نام کی رکھے حضرت علی فرمان دینے محبوب جی پہلے بیٹا ہویا میں ان دا نام عرب رکھے تسی نام تبدیل
تبدیل کر کے نام حسن رکھ چھڑیا۔ محبوب جی میں اپنے دوسرے بیٹے دا نام میں اپنے دوسرے بیٹے دا نام پہلے بیٹے دی طرح عرب رکھے ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے علی تسی اینا دا نام عرب رکھے ہے، مینوں اے بیٹا اتنا پیارا لگدا ہے میں اس بیٹے دا نام حسین رکھ چھڑے ہے۔ حضرات گرامی اللہ پاک نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا، تیسرا بیٹا ہویا۔ آج جناب حسن دا ذکر بھی کیتا جاندا ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی ذکر کیتا جاندا ہے، لیکن میرے محبوب دے تیسرے نواسے دا ذکر نہیں کیتا جاندا۔ ذکر کیوں نہیں کیتا جاندا؟ ایک جھوٹی کہانی گڑی ہوئی ہے کہ جدو سیدہ حق لے مائیا حضرت ابو بکر دے پاس انہاں حق نہ دیتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ دے گھر اندر گئے، جا کر کے دروازے نو دھکا دیتا، سیدہ دے اوپر دروازہ گریا اور بچے دی جو بھی ولادت ہونی سی وہ بچہ سیدہ دے پیٹ اندر ہی قتل ہو گیا۔ اس طرح دی جھوٹی کہانی بنائی گئی ہے۔ حدیث کا مطالعہ کرو، اس بات کا پتہ چلتا ہے، اس بات اندر کوئی شک نہیں۔ تیسرا بیٹا بچپن اندر ہی فوت ہو گیا، لیکن ان دی ولادت میرے پیغمبر دی زندگی اندر ہوئی سی، نام بھی میرے پیغمبر نے رکھیا سی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے بتلاؤ تے سینا پیارے علی جی تسی اپنے بیٹے دا نام کی رکھے ہے؟ حضرت علی فرماندے نے محبوب جی میں اپنے تیسرے بیٹے دا نام بھی عرب رکھے ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے پیارے علی تسی عرب رکھے آئے، میں اس بیٹے دا نام محسن رکھ چھڑے ہے۔ حضرات گرامی ایک نواسے دا نام میرے محبوب نے حسن رکھے آؤ، دوسرے نواسے دا نام میرے محبوب نے حسین رکھے آؤ، تیسرے نواسے دا نام میرے محبوب نے محسن رکھے آؤ، اور میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے علی میں اپنے ان نواسیاں دے نام حضرت ہارون علیہ السلام دی غلام دے نام تے رکھے نے۔ انہیں ایک بیٹے دا نام شبر رکھے آؤ، ایک دا نام شبیر رکھے آؤ، تیسرے دا نام مبشر رکھے آؤ۔ انہاں دا عربی اندر جب ترجمہ کیتا جائے گا ایک دا معنی حسن بن جائے گا، دوسرے دا حسین بن جائے گا، تیسرے دا نام محسن بن جائے گا۔ حضرات گرامی نام میرے پیغمبر نے آپ رکھے نے۔ آج سب تو زیادہ ذکر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کیتا جاندا ہے، اس تو کم ذکر حضرت حسن دا کیتا جاندا ہے۔ حضرت حسن میرے پیغمبر دے نواسے بھی نے، حضرت حسن میرے پیغمبر دے لاڈلے بھی نے، حضرت حسن حضرت علی دے بیٹے بھی نے، حضرت حسن سیدہ فاطمہ الزہرا دے بیٹے بھی نے، حضرت حسن میرے پیغمبر دے اہل بیت بھی نے۔ لیکن ذکر کیوں کم کیتا جاندا ہے؟ ذکر کیوں کم کیتا جاندا ہے؟ انہاں دی شہادت تے چھٹی کیوں نہیں کیتی جاندی؟ انہاں دی شہادت تے حضرات گرامی پہلی تے بات ہے اہل سنت دے موقف ہے نا کہ شہیداں دے نام دا ماتم نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر دا اجر اللہ پاک نے اپنی جنت رکھے ہے نا، لیکن میں سوال کرنا جڑے ماتم کردے نے میرے حسن دی شہادت دا ماتم کیوں نہیں کردے؟ اس دن چھٹی کیوں نہیں کردے؟ اس دن جلوس کیوں نہیں نکال دے؟ انہاں دا 40ویں دن تک جناب ماتم کیوں نہیں کردے؟ 40 دن تک ماتم کیوں نہیں کردے؟ انہاں دے جناب بار بار جلوس تے تعزیہ کیوں نہیں نکال دے؟ حضرات گرامی دے اندر ایک خاص وجہ ہے نا کہ میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ نال پیار کرنے والے میرے حسن حضرت
معاویہ دے نال محبت کرنے والے حضرات گرامی حضرت حسن تو بعد سب تو کم ذکر حضرت محسن دا کیتا جاندا ہے اور حضرت محسن تو بعد سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا دا کیتا جاندا ہے ام کلثوم کون نے سیدہ فاطمہ دی بیٹی نے ام کلثوم کون نے سیدنا علی دی بیٹی نے ام کلثوم کون نے میرے پیغمبر دی نواسی ہے ام کلثوم کون نے میرے پیغمبر دی اہل بیت انہاں دا ذکر نہیں کیتا جاندا حضرات گرامی میں سوال کرنا وا لوگوں اگر اہل بیت نو مندے جے سیدہ ام کلثوم نو کیوں نہیں مندے اگر مولا علی دی شان تے عظمت دا جناب تسی پرچار کر دے جے تے سیدہ ام کلثوم دا انکار کیوں نہیں کر دے کیوں کر دے جے اگر جناب اما فاطمہ الزہرا نو مندے جے پھر انہاں دی بیٹی سیدہ ام کلثوم دی عصمت دا انکار کیوں کر دے جے حضرات انہاں نے صرف پیغمبر دی تین بیٹیاں دا انکار نہیں کیتا انہاں پیغمبر دی جیڑی بیٹی نو بیٹی مننے ہے اس بیٹی دی عظمت دا بھی انکار کر دیتا ہے کہتے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی کوئی بیٹی سیدہ ام کلثوم ہے ہی نہیں سی اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انکار کیوں کیتا حضرات گرامی سیدہ ام کلثوم کون نے جنہ دا نکاح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا نکاح ام کلثوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا کون کہندا ہے انہاں دیاں آپس دے اندر لڑائیاں سی کون کہندا انہاں دیاں آپس دے اندر جھگڑے سی کون کہندا کہ انہاں دا آپس دے اندر پیار نہیں سی کون کہندا کہ انہاں دا آپس دے اندر اختلاف سی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پیارے علی تسی اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح میرے نال کر دو اور جان دے جے میں نکاح کیوں کرنا چاہنا وا قیامت والا دن ہوئے گا سارے رشتے تے سارے ناتے ٹوٹ جان گے سوائے امام الانبیاء دے گھر والیاں دے رشتے اور ناتے تو علاوہ اے پیارے علی میرا دل کردا ہے کل قیامت والے دن اٹھاواں تے میرا تعلق بھی جناب پیغمبر دے اہل بیت دے نال ہوے میرا پیغمبر میرا جناب میرا تعلق بھی پیغمبر دے گھر والیاں دے نال ہوئے پیغمبر دے اہل بیت دے نال ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر دے نال کر دیتا حضرات کو چاہیے تے ایسی نکاح نو تسلیم کر لیا جاندا لیکن نکاح نو تسلیم کرن دی بجائے میرے بیٹی دا ہی انکار کر دیتا اور نکاح ام کلثوم اس تے جناب اتنے دلائل لے میری جماعت دے سرخیل مولانا صدیق کربالوی رحمت اللہ علیہ امی پر بازار والی جو مسجد ہے اس تے خطیب اور نکاح ام کلثوم تے کتاب لکھی ہے سیدہ ام کلثوم حضرت علی دی بیٹی سن اور انہاں دا نکاح حضرت عمر دے نال ہویا اور اس دے اندر جتنے دلائل لے تمام دے تمام انہاں رافضیاں دی کتاباں اندروں دتے نے انہاں دے کتاب لکھن تو لے کر کے آج کے دن تک کوئی بھی انہاں دی اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا انہاں دی اس کتاب جناب مقابلے اندر کوئی کتاب تو کیا مضمون بھی نہیں لکھ سکیا ان دی وجہ کی ہے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دماد علی نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرات توجہ فرمانا میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے دماد نے حضرات توجہ کرنا جڑی جناب نواسی ہوئے بیٹی دی بیٹی ہوئے انہوں بھی تے لوگ دماد ہی کہندے نے نا ایک حساب نال دیکھیے میرے
پیغمبر عمر دے دماد نے اور میرے پیغمبر دی نواسی دی شادی سیدہ ام کلثوم دی حضرت عمر نال ہوئی. سیدہ ام کلثوم کو نے میرے پیغمبر دی بیٹی نے حضرت عمر میرے محبوب دے دماد بھی نے, میرے محبوب دے سسر بھی نے, میرے محبوب دے دماد بھی نے. اندر بے شمار حوالے نے اپنی بیگانی کو تب دے, لیکن بات تفصیل اندر نہ چلی جائے. میں جڑی بات سمجھانی چاہنا حضرت حسن دا ذکر بھی کام کیتا جاندا ہے, سیدہ ام کلثوم دا ذکر بھی کام کیتا جاندا ہے. حضرت حسن دی شان کیوں نہیں بیان کیتی جاندی, انہاں نے حضرت باویہ نال سلح کیتی ہے. حضرت سیدہ ام کلثوم دی عظمت دا انکار کیوں کیتا جاندا ہے, انہاں دا نکاح حضرت تعالیٰ ہوتے نال ہویا. حضرت وجہ کرتے جانا کون حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے نہ دا نام بھی آپ رکھیا. حضرت حسن دی عمر 7 دن ہو جاندی ہے, میرے پیغمبر انہاں دا عقیقہ بھی آپ کر دے نے. حدیث سے الفاظ نے اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین کبشین. جدو جناب حسن پیدا ہوئے, جدو جناب حسین پیدا ہوئے, میرے پیغمبر نے حضرت حسن دی پیدائش تے حضرت حسین دی پیدائش تے دو مینڈے ذبح کیتے نے. حضرات گرامی عقیقہ کیتا, عقیقہ کر کے میرے پیغمبر نے امت نو تعلیم دے دیتی ہے کہ لوگوں عقیقہ چھوٹے جانور کرنا ہے نا, بڑے جانور دا عقیقہ نہیں ہے, بڑے جانور اس سے پاک دا نام عقیقہ نہیں ہے. غلط کرتے ہیں وہ لوگ جڑے قربانی دے موقع تے تین قربانیاں دے حصے ڈال لیندے نے, باقی جناب عقیقے دے جناب حصے ڈال لیندے نے. حضرات گرامی جو عقیقہ نہیں ہے, سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے آپ بیٹے دی ولادت جناب متوقع وینا تے حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت عبد الرحمن دی ہمشیرہ نے میرے پیغمبر دی زوجہ نے مومنہ دی ماں نے انہاں نو کسے نے آکے امی جان جو حضرت عبد الرحمن دے گا بچی یا بچے دی ولادت ہوئے گی, اسی اونٹ ذبح کر کے عقیقہ کریں گے. میری ماں عائشہ فرماندیاں نے اسی اونٹ کیوں ذبح کرنا ہے, اونٹ ذبح نہیں کریں گے, چھوٹے جانوراں دا عقیقہ کریں گے. حضرات گرامی ذرا توجہ کرتے جان, کوئی سوال پیدا ہوندا ہے, اونٹ دی قیمت بھی زیادہ, اونٹ دا گوشت بھی زیادہ, دو بکریاں دا گوشت مل کر کے بھی اونٹ دے گوشت نالوں زیادہ نہیں ہو سکتا. اونٹ دا گوشت بھی زیادہ, اونٹ دی قیمت بھی زیادہ, جتنے پیسے خرچ ہون گے اتنا ثواب ہوئے گا, جتنا غریباں دے کر زیادہ گوشت جائے گا اتنا زیادہ ثواب ہوئے گا. یہ ساری عقل کہندی ہے, لیکن دین کی کہندا ہے, شریعت کی کہندی ہے لوگوں زیادہ پیسے اندر ثواب نہیں, زیادہ گوشت تقسیم کرن اندر ثواب نہیں ہے. ثواب اللہ نے رکھیا ہے, میرے محمد دی سنت اندر رکھ چھڑیا ہے. امی عائشہ کی فرماندیاں نے بڑے جانور دا بولو عقیقہ کیتا جا سکتا نہیں, قربانی دے جانور دے اندر عقیقے بولو شامل کیتے جا سکتے نہیں, کیتے جا سکتے. حضرات میرے محبوب نے چھوٹے جانور ذبح کیتے, 2 مینڈے حضرت حسن دے عقیقے تے, 2 مینڈے حضرت حسین دے عقیقے تے. ہے میرے پیغمبر دے نواسے, لیکن پیار میرے پیغمبر اپنے بیٹیاں نالوں بھی زیادہ انہاں دے نال کر رہے نے, اور امت نو پیار کرن دی تعلیم بھی دے رہے نے. حضرات گرامی توجہ فرماندے جانا, میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ
اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے حضرت حسن دا عقیقہ بیان کیتا، حضرت حسین دا عقیقہ بیان کیتا، نام بھی میرے پیغمبر نے آپ رکھے، سونے نام رکھے، پیارے نام رکھے، حضرات گرامی تربیتہ بھی میرے پیغمبر نے آپ کی دیا نے، اتنی آپ پیاریاں تربیتہ نے، حضرت حسن دی بالکل چھوٹی جی عمر ہے نا، میرے پیغمبر فطرہ والی دعا سکھا رہے نے، تسی تے میں جڑی قنوت فطر پڑھنے انہوں میرے پیغمبر کو سن کے بیان کیتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے نا کہ بنو میرے نانا جان امام الانبیاء نے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ والی دعا سکھائی ہے نا، حضرات گرامی وقت اجازت نہیں دیندہ، کال جا کے اس دعا دا ایک ایک لفظ اندے تے غور کرے آجے، ترجمہ پڑھے آجے، حضرات ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب نے دعا وہ سکھائی ہے جن دے اندر اللہ کو سوال ہو رہے ہیں، اللہ کو منگیا جا رہے ہیں، اللہ دے سامنے آنکھ پھیلائے جا رہے ہیں، اور ساری عقیدہ تو ہندیاں باتاں نے، میرے پیغمبر نے اپنے نواسے دیا تربیتہ کی دیا نے، عقیدہ کی دیا نے، توحید درس دیتے میرے پیغمبر نے اپنے نواسے لو، حضرات کی میں تربیتہ ہو رہی ہے، ایک دن میرے پیغمبر بازار اندر جا رہے نے، نا جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے جا رہے نے، میرے پیغمبر نے کی دے کیا، حضرت حسن نے ایک گری پڑی جڑی کھجور ہے نا، وہ اٹھایا تے منہ اندر ڈال لیا، میرے پیغمبر نے دیکھیا، آپ نے فوراً منہ دے اندر انگلی داخل کی تھی، انگلی داخل کر کے میرے پیغمبر نے اس کھجور کو باہر نکال دیتا، میرے پیغمبر فرمان دے لے ہو سکتا ہے ایک کھجور صدقے دی کھجور ہوئے، حضرات یقینی نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک کھجور صدقے دی کھجور ہوئے، محبوب جی ہو کیویں سکتا ہے، تسی تے غیب بھی جان دے تو انہوں تے پتہ بھی چل سکتا ہے یہ صدقے دی ہے یا نہیں، حضرات گرامی میرے محبوب دے متعلق عقیدہ نوٹ کیجئے، آپ وہ تو تک بول دے نہیں جو تک وہی آندی نہیں ہے، جب وہی آ جاوے وہ تو غیب رندہ نہیں ہے، اور جب تک وہی نہ آوے وہ تو تک پتہ چلتا ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ صدقے دی کھجور ہوئے، ہو سکتا ہے یہ کہنا میرے پیغمبر دا اس بات دی دلیل ہے، عقیدت دی بات تے سارے مل کے بولو غیب جانن والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، فرمایا ہو سکتا ہے صدقے دی کھجور ہوئے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اور میری آہد اللہ پاک نے صدقے کو حرام کر چھڑے ہیں، حضرات گرامی حضرت حسن دیا تربیتہ کر کے منوں تنوں میرے پیغمبر نے پیغام دیتا، میں حلال جائے حرام دا لقمہ نہیں جانا چاہیے، وہ لوگوں تے میں ایک بات عرض کرنی چاہنا، غلام دی محبت اندرہ کر کے ہر فرمائش پوری کر دے لیکن فرمائشہ پوریا کر دیا ہوئے ایک بات دا خیال رکھے، غلام دے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ نہ جان دیا جے، یہ حرام دا لقمہ غلام دے پیٹ اندر چلا گیا، یہ تیری گلاب تیرے واسطے صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، اتنی دعاواں تیرے حق اندر قبول نہیں ہون گی، دے سمجھا دے آخ بیٹا اسی اپنے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ نہیں جان دینا، بیٹا کل نو تو جوان ہونا ہے، تیریاں بھی ضرورتاں ہونیاں نے، اپنے گھر دیاں ضرورتاں نو پورا کرن واسطے رشوتاں نہیں لینی، گھر دیاں ضرورتاں نو پورا کرن واسطے کسی دا نجائز مال نہیں کھانا، گھر دیاں ضرورتاں نو پورا کرن واسطے کسی تے ظلم تے زیادتی نہیں کرنی، اپنی ضرورت نو پورا کرن واسطے اپنی سکی ہمشیرہ دا حصہ بھی نہیں کھانا، حضرات گرامی ایک تربیتہ کرو، جدو بال بچے دے پیٹ
اندر حلال دے لقمے جان گے تسی قبر اندر آرام کر رہے ہو گے بچہ نمازہ پڑھ کے دعاواں کر رہا ہوئے گا یہ دعاواں دنیا تے کرے گا اللہ تواڈے جنت اندر درجات نو بلند کر دے گا جنت اندر درجات تاں بلند ہوندے نے جے بندہ اپنی اولاد دی حلال رزق دے نال تربیت کرے اور تربیت انج کرے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسیاں دی تربیت کیتی ہے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا بات دور نہ چلی جائے میں بات اختصار میں لے کر کے آ رہی ہوں میرے پیغمبر نے نام بھی آپ رکھے حقیقت بھی آپ کیتے تربیتاں بھی آپ کی دیا حضرت حسن دیا شانہ بھی میرے پیغمبر نے آپ بیان کی دیا نے جو میرے پیغمبر اپنے ممبر دے تشریف فرمانے آپ دے ممبر دے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے نے بچے نے میرے محبوب دے پاس بیٹے نے اینج کر کے میرے پیغمبر نے حضرت حسن دی طرف اشارہ فرمایا ہے اشارہ فرما کیا کیا ان ابنی آزار سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں اے میرا بیٹا حسن سردار ہے اے میرا بیٹا سردار ہے محبوب جی شان کی عظمت کی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ایسا بھی آئے گا ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرا ایک بیٹا جو سردار ہے نا مسلمان نہ دے دو عظیم گروہوں دے درمیان صلح کروا دے گا حضرات گرامی میرے حسن رضی اللہ تعالیٰ انہیں صلح کروائی ہے نا ایسی صلح کروائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اختلاف ہو گیا اس اختلاف دی وجہ کی ہے حضرت معاویہ فرماندے نے قاتلین عثمان فوراً سزا دینی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ابھی حکومت ابتدائی براحت دی اندر جویں جویں حالات درست ہونگے ورنہ دے انجام تے پہنچا دیتا جائے گا حضرات گرامی دو جنگاں ہوئی جنگ جمل ہوئی جنگ صفین ہوئی دونوں طرف مسلمان نے دونوں طرف عظیم لوگ نے دونوں طرف میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرات گرامی صحابی شان والا ہوندا ہے میرے معاویہ دی جماعت اندر لڑے تو تابی میرے علی دی جماعت اندر لڑے تو تابی میرے علی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے کو پوچھا گیا ایک طرف لڑنے والے صحابی دوسری طرف لڑنے والے بھی صحابی دسو تے سیدہ انہاں دے بارے حکم کی ہے میرے علی فرماندے نے قتل معاویہ و قتل علی کلاہما فی الجنہ اگر کوئی حضرت معاویہ دی جماعت دے اندر شہید ہوئے یا میرے علی دے گروہ اندر شہید ہوئے دونوں نو اللہ نے جنت دا جنت دے وارث نے حضرت گرامی میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہو حضرت علی دی شہادت تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مل گئی 6 ماہ آپ نے خلافت سنبھالی ہے 70,000 دا لشکر جان قربان کرنے تیار ہے میرے حسن واسطے حضرات چاندے تے لڑائی ہو جاندی چاندے تے ایک ایسی جنگ لگ جاندی جن کے اندر ہزاروں لوگ شہید ہو جاندے لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال صلح کیتی صلح کیویں کیتی بغیر کسی شرط تو صلح کیتی ایسے کر کے جناب صلح کر دینے حضرت معاویہ دے ہاتھ بیعت کر دینے صرف آپ بیعت نہیں کر دے بلکہ فرماندے نے حسین تو بھی ان دے ہاتھ بیعت کر ان دے ہاتھ بیعت تیرے بھائی حسن نے کیتی ہے میرے حسن نے حضرت معاویہ دے نال
صلح کیتی ہے حضرات گرامی جب صلح ہو جائے نا صلح ہون تو بعد اگر کوئی بندہ پھر بات آکے کہ لڑائی کیویں ہوئی سی جھگڑا کیویں ہویا سی سیانا بندہ یہ بات کہندا لڑائی ہو گئی ہو کے ختم بھی ہو گئی تو کون ہونا نے سرے اس بات کو دوبارہ ہوا دینے والا حضرات گرامیوں دو عظیم جماعت سی آپس اندر اختلاف ہویا اختلاف تو بعد صلح ہو گئی صلح ہو جان تو بعد میرے تیرے لکی حکم میں ان آواز سے دعا کریے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حضرات توجہ کرتے جانا آج اہل بیت دی محبت دی آڑ دی اندر میرے معاویہ نو گالیاں نکالیا جاندیا نے اور معاویہ ان دے متعلق میرے محبوب نے دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا اے میرے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت والا بنا دے معاویہ دے ذریعے لوکاں نو ہدایت عطا کر دے میرے پیغمبر دیاں دعاواں دا نتیجہ میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ لوگوں پوری کائنات دے اندر پوری اللہ دی زمین تے اب دے زمین دا جڑا خطہ ہے نا وہ تو تک میرے معاویہ دی جناب حکومت ہے کہ میرے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہم علیہم الکتاب والحساب وقیہ العذاب یہ میرے اللہ میرے معاویہ نو کتاب دا علم عطا کر دے حساب دا علم عطا کر دے اور کل قیامت والے دن عذاب تو محفوظ کر دے میرے معاویہ دی شان کی ہے میرے معاویہ دی عظمت کی ہے حضرات گرامی میرے محبوب نے فرمایا بین فئتین عظیمتین لوگوں جو میری امت دے اندر اختلاف ہوئے گا دو گروہ ہوں گے وہ دونوں عظمت والے بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے انہوں دے اندر کوئی دائرہ اسلام دے اندر خارج نہیں ہوئے گا حضرات آج انٹرنیٹ تے دیکھو نا ایک مرزا محمد علی انجیری گمراہ انسان وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق بکواس کردا ہے اور کئی جناب جو سکالر قسم دے لوگاں نو سننا پسند کردے نے وہ آ کے کہندے دیکھو جی گلاں تے ہوندیاں بڑیاں چنگیاں نے گلاں تے ہوندیاں بڑیاں سونیاں نے وہ بڑا سیانا انسان ہے حضرات ایسا سوال کرن والے نو میں پوچھنا وا جنوں تو سیانا کہہ رہے ہیں تیرے بیوقوف ہون اندر شک کوئی نہیں کیونکہ تو ایک انسان جو اپنے آپ نو انجینئر کہندا ہے اونوں سیانا کہہ رہے ہیں اور گلا اوندا کر رہے ہیں جن نے زیارت میرے محمد دے چہرے دی کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بخاری شریف دی اس حدیث نو جناب بنیاد بنا کے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا اے عمار تینوں ایک باغی گروہ قتل کرے گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق ایک مرزا بیمان باغ کہندا ہے کہ نعوذ باللہ او جناب باغی گروہ حضرت امیر معاویہ دا سی سنو اگر باغی گروہ دا تعلق امیر معاویہ نال ہوندا یا امیر معاویہ دا تعلق باغی گروہ دے نال ہوندا کبھی بھی میرے حسن انہاں دے نال صلح نہ کر دے کیونکہ قرآن نے یہ اصول مقرر کر دیتا فقاتل التی تبغی حتی تفیع الامر حتی تفیع الی امر اللہ کہ باقی گروہ دے نال اس وقت تک قتال کرنا ہے جب تک وہ واپس اللہ دے دین دی طرف نہ لوٹ آئے اگر میرے معاویہ دا تعلق باقی جماعت نال ہوندا میرے حسن صلح نہ کر دے ہم دے دیتا ہے کہ جس معاویہ دی عظمت پیغمبر بیان کرن جنوں مسلمان میرے پیغمبر آکن کوئی لاکھ بکواس کر لے اون دے اسلام اندر شک ہو سکدا
سکدا میرے معاویہ حق تے نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ دے نال صلح کی تھی. آج میرے حسن دا ذکر اسی واسطے کم کیتا جاندا ہے کیونکہ انہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال صلح کی تھی. اور جس وقت حضرت حسن نے صلح کی تھی نا اس وقت ایسے لوگ سی جو صلح نو پسند نہیں سی کرتے انہاں میرے حسن دی شان دا اوتے ہی انکار کر دیتا. آکھیا یا مذل المومنین اے حسن تو تے مومناں نو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. حضرات اس طرح دے جملے آکھے آج بھی انہاں دی نسل حضرت حسن دا ذکر کم کر دیئے اور دل دے اندر حضرت معاویہ دا بغض رکھ دیئے. لیکن سن لو جب تک منہج سلف تے قائم ایک ایک اہل حدیث دا اہل سنت دا فرزند زندہ اسی حضرت معاویہ دی عظمت دا دفاع کردے رہاں گے. کہو انشاءاللہ صحابہ کرام دی عظمت دا دفاع بولو بولو تے صحیح جذبہ جندہ ہے بولے اسی صحابہ دی عظمت دا دفاع کردے رہاں گے. اگر جان قربان کرنا پڑی تو بولو بولو جان قربان کرنا پڑی تو اگر مال قربان کرنا پڑیا تے کریں گے. اگر اولاد قربان کرنا پڑی تو ہن مل کے بولیا جے اگر وقت قربان کرنا پڑیا تے بولو وقت قربان کرنا پڑیا تے کریں گے. حضرات تسی دیکھے ہے ساڈے ملک دے اندر اسلام آباد دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین کیتی گئی. اور اسی طرح 10 محرم والے دن کراچی دے اندر سر عام اور جناب میڈیا تے بھی دکھایا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تے لعنت کیتی گئی. اس تو بعد مسلمان بیدار ہو گئے اور سڑکاں تے نکلے. تسی اسلام آباد دی ریلیاں دیکھیا پھر کراچی دی ریلی دیکھی ملتان دی ریلی دیکھی. مسلماناں دا جذبہ کی ہے اسی کٹ تے سکنے یا مار تے سکنے یا لیکن صحابہ دی کوئی توہین کرے گوارا کر سکدے نہیں کر سکدے. اسی سلسلے دے اندر آج فیصلہ آباد دے اندر ریلی ہے. تسی تمام احباب صحابہ کرام دے نال محبت دا ثبوت دو. انشاءاللہ نماز جمعہ تو فوراً بعد بس روانہ ہوئے گی. ساتھی جان گے نا انشاءاللہ. حضرات جن صحابہ کرام نے دین واسطے جاننا قربان کر دیتی یا مال تے اولاد قربان کر دیتی آج ساڈا حق نہیں بندا اسی انہاں واسطے وقت نو قربان کریے. جڑے ساتھی جانا چاہندے نے اللہ دے گھر اندر بیٹھ کر کے وعدہ کرن کہ جڑے ساتھی جانا چاہندے نے ہاتھ کھڑا کرن جڑے جمعے تو بعد انشاءاللہ ریلی اندر شرکت کرن گے. ماشاءاللہ بس چند لوگ ہی جانا چاہتے ہیں باقیاں نے کچھ نہیں. جناب صحابہ کرام نے محبت کا اظہار کرنا کوئی ایسا بندہ رہنا ہی نہیں چاہیے جڑا صحابہ دی ناموس واسطے چند گھڑیاں نہ نکالے. وعدہ کرو جڑے جڑے انشاءاللہ جان گے. ماشاءاللہ نماز جمعہ تو بعد بھائی عبدالرحمن کتنے بس ہوئے گی جی باہر چوک دے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بس ہوئے گی. میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تواڈے نال جاواں گا ریلی اندر شرکت کران گے. صحابہ کرام دے ناموس دے دفاع دی خاطر جڑا وقت لگیا انشاءاللہ تعالیٰ مینوں امید ہے اور وقت ساڈا انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن نجات دا سبب بنے گا انشاءاللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا سبب بنے گا. احباب نماز جمعہ تو بعد چوک اندر جمع ہو جاؤ. اوتھے سواری دا انتظام ہے اور شہر دے اندر انشاءاللہ گھنٹہ گھر چوک دے اندر پروگرام ہوئے گا. پورے ضلع تو
قافلے آ رہے نے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے امیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی اس ریلی نال خطاب کرن گے. تمام احباب صحابہ کرام دے نال محبت دا ثبوت دیندے ہوئے اس ریلی دے اندر ضرور شرکت کرو. اس سواری تے بھی جاؤ جن دے کول اپنی سواری اندے تے بھی جاؤ. اے وقت نکالو, پیسہ خرچ کرو. انشاءاللہ تعالی تسی اگر اس جذبے نال جاؤ گے کہ اسی صحابہ کرام دے ناموس دے دفاع دی خاطر تن من دھن قربان کر دینا ہے, اس رستے دے اندر نکلو گے, اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن تانوں ان پاک ہستیاں دا ساتھ عطا کر دیں گے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.